بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مئی 1904۔ ایک رئیس کا یہ خیال سن کر کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ دعا سے مشکل حل ہوتی ہے ان کو بہت ہی کمزور کرنے والا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جو دعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ذات کو طون و کرن مانا جاوے۔ اصل میں سب جگہ دہریت ہے۔ آج کل کی محفلوں کا یہ حال ہے کہ دعا، توکل اور انشاءاللہ کہنے پر تمسک کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، ورنہ اگر خدا سے ان کو ذرا بھی انس ہوتا تو اس کے نام سے کیوں چڑھتے؟ جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہیر پھیر سے کسی نہ کسی طرح سے محبوب کا نام لے ہی لیتا ہے۔ اگر ان کے نزدیک خدا کوئی شے نہیں ہے تو اب موت کا دروازہ کھلا ہے، اسے ذرا بند کر کے تو دکھلا دیں۔ تعجب ہے کہ ہمیں جس قدر اس کے وجود پر امیدیں ہیں اسی قدر وہ دوسرا گروہ اس سے نا امید ہے۔ اصل میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دل کے قفل نہ کھولے تو اور کون کھول سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ایک کتے کو عقل دے سکتا ہے کہ اس کی باتوں کو سمجھ لے، اور انسان کو محروم رکھ سکتا ہے۔ تو ان کو سب و شتم کرنا منع ہے، کیونکہ وہ تو معمور ہے۔ ہاں، خدا سے صلح کرنی چاہیے کہ اسے ہٹا لے۔ 4 مئی 1904۔ آج دن کو مولوی محمد علی صاحب ایم اے، مینیجر و ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجنس کی طبیعت علیل ہو گئی، اور درد سر اور بخار کے عوارض دیکھ کر مولوی صاحب کو شبہ گزرا کہ شاید طاعون کے آثار ہیں۔ جب اس بات کی خبر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو آپ فوراً مولوی صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے دار میں ہو کر اگر آپ کو طاعون ہو تو پھر انی و حافظ و کل من فی الدار الہام، اور یہ سب کاروبار گویا عبث ٹھہرا۔ آپ نے نبض دیکھ کر ان کو یقین دلایا کہ ہرگز بخار نہیں ہے، پھر تھرمامیٹر لگا کر دکھایا کہ پارا اس حد تک نہیں ہے جس سے بخار کا شبہ ہو، اور فرمایا کہ میرا تو خدا کی وحی پر ایسے ہی ایمان ہے جیسے اس کی کتابوں پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں لوگوں کو اور بعض جماعت کے آدمیوں کو بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ایک رسالہ لکھ کر اصل حقیقت بیعت اور الہامات سے اطلاع دی جاوے، جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض لوگ بیعت میں داخل ہو کر کیوں طاعون سے مرتے ہیں۔ کہ فرمایا، ان دنوں ایک دفعہ میری بغل میں ایک گلٹی نظر آئی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کون ہے جو مجھے سزا دے سکے، جو مجھے ضرر دے سکے؟ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کون ہے جو مجھے ضرر دے سکے اور خدا کے وعدے کو ٹال سکے؟ تھوڑے عرصے میں وہ خود بخود ہی بیٹھ گئی۔ پھر فرمایا، مدت کا یہ میرا الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈرا، آگ ہمارے غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ بعض بہشتی بطور سیر دوزخ کو دیکھنا چاہیں گے اور اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو دوزخ کہے گی کہ تو نے تو مجھے سرد کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ دوزخ کی آگ اسے جلاتی، خادموں کی طرح آرام دہ ہو جاوے گی۔ عادت اللہ یہی ہے کہ 2 ناریں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ محبت الہی بھی ایک نار ہے اور طاعون کو بھی نار لکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک تو عذاب ہے اور دوسری انعام ہے۔ اسی لیے طاعون کی نار کی ایک خاص خصوصیت خدا تعالی نے رکھی ہے، اس میں آگ کو جو غلام کہا گیا ہے۔ میرا مذہب اس کے متعلق یہ ہے کہ اسماء اور اعلام کو ان کے استحقاق سے لینا چاہیے۔ غلام غلمہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کسی شے کی خواہش کے واسطے نہایت درجہ مضطرب ہونا، یا ایسی خواہش جو کہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان پھر اسے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے غلام کا لفظ اس وقت صادق آتا ہے جب انسان کے اندر نکاح کی خواہش جوش مارتی ہے۔ پس طاعون کا غلام اور غلاموں کی غلام کے بھی یہی معنی ہیں کہ جو شخص ہم سے
ایک ایسا تعلق اور جوڑ پیدا کرتا ہے جو کہ صدق و وفا کے تعلقات کے ساتھ حد سے تجاوز ہوا ہو اور کسی قسم کی جدائی اور دوئی اس کے رگ و ریشوں میں نہ پائی جاتی ہو، اسے وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو ہمارا مرید الہی محبت کی آگ سے جلتا ہوگا اور خدا کو حقیقی طور پر پا لینے کی خواہش کمال درجے پر اس کے سینے میں شعلہ زن ہوگی، اسی پر بیعت کا لفظ حقیقی طور پر صادق آوے گا، یہاں تک کہ کسی قسم کے ابتلا کے نیچے آ کر وہ ہرگز متزلزل نہ ہو بلکہ اور قدم آگے بڑھاوے۔ لیکن جب کہ لوگ ابھی تک اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر وہ ابتلا میں آ جاتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اس آگ سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ فرمایا بیعت کا لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کا مقام ایک انتہائی تعلق کا مقام ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی قسم کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی پوری روشنی میں نہیں ہیں۔ جب تک انسان کو ابتلا کی برداشت نہ ہو اور ہر طرح سے وہ اس میں ثابت قدمی نہ دکھا سکتا ہو، تب تک وہ بیعت میں نہیں ہے۔ پس جو لوگ صدق و صفا میں انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو امتیاز میں رکھتا ہے۔ طاعون کے ایام میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ سخت خطرناک حالت میں ہیں، کیونکہ صرف طاعون کا خوف ان کو بیعت میں داخل کرتا ہے۔ جب یہ خوف جاتا رہا تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آئیں گے، پس اس حالت میں ان کی بیعت کیا ہوئی۔ 7 مئی 1904 حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس روز گرداسپور میں تھے۔ مکرم خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر برنج لاہور میں شرف نیاز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ صاحب ایک روشن خیال اور ذی فہم آدمی ہیں۔ وہ لاہور کی حالات کا ذکر کرتے رہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے، ہر اتوار کو زیارتیں نکال کر باہر لے جاتے ہیں اور اس فعل کو دفیہ طاعون کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت پر خلیفہ صاحب افسوس کر رہے تھے اور اپنے مختلف حالات سناتے رہے۔ آخر آپ نے عرض کیا، خلیفہ صاحب، طاعون میں بعض مقامات پر جو ہمارے احباب مرتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا کیا جواب دیا جاوے؟ حضرت اقدس، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مامور کو دنیا میں بھیجتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ تنبیہ کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب بھی بھیجتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مخالفت حد سے بڑھ جاتی ہے اور شوخی اور شرارت میں اہل دنیا بہت ترقی کر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑتے ہیں۔ وہ عذاب اگرچہ سرکش منکرین کے لیے ہوتا ہے، مگر سنت اللہ یہی ہے کہ مامور کے بعض متبعین بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ عذاب اوروں کے لیے عذاب ہوتا ہے مگر ان کے لیے باعث شہادت۔ چنانچہ قرآن شریف صاف طور پر بتاتا ہے کہ کفار جو بار بار عذاب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت جنگ نازل ہوگا۔ آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوا اور کفار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے لگیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہ مسلم بات ہے کہ وہ تو کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے لیے ہی آیا تھا، مگر صحابہ کو بھی چشم زخم پہنچا اور بعض جو علم الہی میں مقدر تھے شہید ہو گئے، جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، البقرہ آیت 155، بل احیاء عند ربہم یرزقون، آل عمران آیت 170۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاویں ان کو مردے مت کہو، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اسی جگہ ان کے نسبت فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ، آل عمران آیت 171۔ اب بتاؤ کہ وہ جنگ ایک ہی قسم کا تھا لیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا مگر صحابہ کے لیے باعث شہادت۔ اسی طرح پر اب بھی حالت ہے، لیکن انجام کار دیکھنا چاہیے کہ طاعون سے فائدہ کس کو رہتا ہے، ہم کو یا ہمارے مخالفین کو؟ اس وقت معلوم ہوگا کہ کون کام ہوئے اور کون بڑے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت خدا کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ طاعون ہی ہے۔ بعض ایسے لوگوں کی درخواستیں بیعت کے واسطے آئی ہیں جو طاعون میں مبتلا ہو کر لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے طاعون ہوا ہے، اگر زندہ رہا تو پھر آ کر بھی بیعت کر لوں گا، فی الحال تحریری کرتا ہوں۔ طاعون کے ذریعہ کئی ہزار آدمی اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ خلیفہ صاحب، وہ جنگ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا۔ حضرت اقدس، یہ طاعون بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہی ہے۔
خدا تعالیٰ نے دو نشان مسیح موعود کی سچائی کے لیے زمینی اور آسمانی اور بہت سارے نشانوں کے ثواب مقرر کیے تھے۔ آسمانی نشان تو خسوف کا تھا جو رمضان کے مہینے میں واقع ہو گیا، جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرا زمینی نشان طاعون کا تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ ابھی طاعون کا پنجاب میں نام و نشان بھی نہ تھا جب میں نے اس کی خبر دی تھی۔ اس وقت شتاب کار لوگوں نے جلد بازی کی اور خدا تعالیٰ کے اس بزرگ نشان کو ہنسی میں اڑانا چاہا، مگر اب گو وہ زبان سے اقرار نہ کریں، مگر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پیش گوئی جو طاعون کے متعلق تھی پوری ہو گئی۔ اس نشان سے اعلاء کلمت اللہ اس طرح پر ہوگا کہ لوگ آخر جب اس کو عذاب الہی سمجھ کر اس کے موجبات پر غور کریں گے اور فسق و فجور کو اور شرارت اور استہزاء کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور سمجھ لیں گے کہ خدا حق ہے، تو اسے اعلاء کلمت اللہ ہوگا یا نہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، یہ تعاون ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر اس گروہ میں ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قائم مقام ہزار آتے ہیں۔ یہ نادانوں کا شبہ فضول ہے کہ کیوں مرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ جنگ میں کیوں شہید ہوتے تھے؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ وہ جنگ عذاب تھی یا نہیں، ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ عذاب تھی۔ پھر ایسا اعتراض کیوں کرتے ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑتا ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ پھر نشان مشتبہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نشان مشتبہ نہیں ہوتا، اس واسطے کہ انجام کار کفار کا ستیہ ناش ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا۔ چنانچہ آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ نظر آ گیا۔ اسی طرح پر طاعون کا حال ہے۔ اس وقت لوگوں کو تعجب معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب طاعون اپنا کام کر کے چلی جائے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو نفع پہنچایا اور کون خسارے میں رہے گا۔ یہ اس زمانے کے لیے ایک عظیم الشان نشان ہے جس کا ذکر سارے نبی کرتے چلے آئے ہیں، اور طاعون سے اس قدر جلدی لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں کہ پہلے نہیں آئے تھے۔ خلیفہ صاحب، حضور کیا ایسے لوگ مامون ہو جائیں گے؟ حضرت اختص، اس میں کیا شک ہے کہ وہ امن میں تو ہو گئے؟ اگر اس سلسلے میں ہو کر ان میں سے کوئی مر بھی جاوے تو وہ شہادت ہوگی اور خدا کے معمور پر ایمان لانے کا یہ فائدہ تو حاصل ہو گیا۔ میں نے جس قدر طاعون کے متعلق کھول کھول کر بیان کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ متواتر میں اس پیشگوئی کو شائع کرتا رہا اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں مختلف اوقات میں اس کے متعلق مجھ پر کھولا اور میں نے لوگوں کو سنایا۔ یا مسیح الخلق ادوانا بہت پرانا الہام ہے جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ پھر وہ سیاہ پودوں والی رویا اور ہاتھی والی رویا، غرض یہ طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے۔ بعض لوگ شرارت سے کہتے ہیں کہ یہ طاعون ان کی شامت اعمال سے آئی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ کو الزام دیا تھا، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ شامت اعمال تو ہماری وجہ سے آئی ہے اور ہماری حفاظت کو خدا تعالیٰ ایک نشان قرار دیتا ہے اور مر رہے ہیں دوسرے۔ اس وقت ایک خاص تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہوا ہے، جو اب بھی تبدیلی نہیں کرتے خدا تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی طاعون کے متعلق میرا الہام ہے۔ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو یک دفعہ نہیں پکڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، پھر پکڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حالت گویا تردد سے مشابہ ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ خدا پچھتایا۔ میرے الہام میں بھی افطرو و صومو اسی رنگ کے الفاظ ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں جس مومن کے وجود میں خلق اللہ کا نفع ہوا اور اس کی موت شماتت کا باعث ہو، وہ کبھی طاعون سے نہیں مرے گا۔ میں جانتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا آدمی طاعون سے نہیں مرا جس کو میں پہچانتا ہوں یا وہ مجھے پہچانتا ہو، جو شناخت کا حق ہے۔